شب برات کی عبادت کا طریقہ جان لیں۔ آج یہ ویڈیو لازمی دیکھ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھنے چاہیے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کو پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کریں۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے بچے رہیں گے، دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اسی کے سبب بیڑا پار ہو جائے گا۔ شب برات کی نفل نمازیں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں، اگر آپ کی 70,000 بھی حاجتیں ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا، وہاں آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے کام میں لگے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرک، کینہ رکھنے والا اور پجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے اور ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ 15 شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کہلاتی ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے، عشاء کی نماز سے پہلے۔ تو وہ 6 رکعت کس طرح ادا کرنی ہیں وہ طریقہ جان لیں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ یہ سب ادا کرنے کے بعد آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنے ہیں، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھیں اور پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنے ہیں اور پھر سلام پھیرنا ہے۔ تو 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت اچھی طرح ادا کر لیں۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دوسری نمازوں میں کرتے ہیں، نفل نمازوں میں اسی طرح سے آپ کو نیت کر لینی ہے۔ بس ذہن میں خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکعتوں کے وسیلے سے، صدقے سے اللہ تبارک و تعالی میری عمر میں برکت فرمائے، میری عمر دراز کرے، یہ ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سورت ملاتے ہیں، رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر پھر ربنا لک الحمد کہہ کر پھر سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر سورہ فاتحہ میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی چھوٹی سی سورت ملا لیں، پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ دوسری نمازوں کی طرح جب
तशहद में बैठेंगे, तशहद पढ़ें, दरूद इब्राहिमी पढ़ें और दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद दुआ पढ़ेंगे और फिर आप सलाम फेरेंगे। तो ऐसे आपकी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो 2 रकात नमाज मुकम्मल होने के बाद एक मरतबा आप सूरह यासीन पढ़ेंगे। अगर आप सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते तो 21 मरतबा सूरह अखलास पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद फिर सीधा खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर 2 रकात नफल नमाज की आपको नियत कर लेनी है। अब इन दोनों रकातों को पढ़ने से पहले, नियत बांधने से पहले आपके जहन में एक बात होनी चाहिए। वो बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों रकातों की बरकत से मेरे घर में बरकत अता फ़रमाए, मुझे आफ़तों बलाओं से महफूज फ़रमाए। ये कहने के बाद आप अगले नवाफिल की नियत करेंगे। अल्लाह अकबर कहकर नियत करेंगे। इस मरतबा फिर 2 रकात मुकम्मल होने के बाद आपको सलाम फेरना है। सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे फिर से आपको एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ लेनी है। अगर आपको सूरह यासीन याद नहीं है या आप नहीं पढ़ सकते तो आप 21 मरतबा फिर से सूरह अखलास पढ़ेंगे। अब आपकी 4 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। अब आखिर की जो 2 रकात नमाज बची है, इन दोनों रकातों में आपको जहन में ये रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सिर्फ़ अपना मोहताज बनाएं, दूसरों का मोहताज ना बनाएं। मोहताजी, गरीबी, मुफलसी से अल्लाह तबारक व तआला मुझे महफूज रखे। इस बात को जहन में रखते हुए आप अगले नवाफिल की नियत करेंगे। पहले की तरह नियत की मैंने 2 रकात नफल नमाज की, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर ये कहने के बाद आप पहले नमाज़ों की तरह भी ये नमाज अदा कर लेंगे। वैसे ही ये दोनों रकातें अदा करनी हैं। उसके बाद आप सलाम फेरेंगे। फिर से आपको अगर सूरह यासीन याद है तो आप पढ़ लें। अगर आपको सूरह यासीन याद नहीं है तो सूरह अखलास 21 मरतबा पढ़ लेनी है। अब आपकी ये 2 रकात नफल नमाज मुकम्मल हो गई। 6 रकात नमाज मुकम्मल होने के बाद आपको दुआए निस्फ़ शाबान पढ़नी है। अगर आपको दुआए निस्फ़ शाबान याद नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। दुआए निस्फ़ शाबान पढ़ने के बाद आप दुआ करेंगे और दुआ में इन 3 चीज़ों के बारे में ज़िक्र करेंगे। या अल्लाह, इन नमाज़ों की बरकत से, शब बारात की बरकत से मुझे उम्र दराज अता फ़रमा, मेरी उम्र में बरकत अता फ़रमा। उसके बाद दुआ करेंगे, या अल्लाह, इन नफल नमाज़ों की बरकत से मेरे घर में बरकतें नाजिल फ़रमा और मुझे आफ़तों, बलाओं और तमाम मुसीबतों से महफूज फ़रमा। उसके बाद ये दुआ करेंगे, इन नमाज़ों की बरकत से मुझे मुहताजी, गरीबी, मुफलसी से महफूज फ़रमा। उसके बाद जो भी आपके जहन में, दिल में दुआ है, अल्लाह ताला से मांगे। इंशाअल्लाह ताला इन नमाज़ों की बरकत से आपकी तमाम हाजतें भी पूरी हो जाएंगी और अल्लाह ताला आप पर रहम करम भी फरमाएगा, बरकतें भी फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रात इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।